ریڈیو کارواں فلوریڈا اور ٹی وی کارواں کینیڈا کی جانب سے طارق نسیم یوٹیوب چینل ٹی وی کارواں پر حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہمارا موضوع گزشتہ ویڈیو کے تسلسل میں ہے، جس میں ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آواز اٹھائیے کہ پاکستان کے تعلیمی نظام میں جو ہمارے دینی مدارس ہیں اور جو ہماری درس گاہوں کے علاوہ جو ہماری مساجد ہیں، ان کو جنسی جرائم سے پاک ہونا چاہیے اور اس کے لیے حکومت کو کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح سے مذہبی مافیا، اس کو مافیا اس لیے کہنا چاہیے کہ اس میں تمام ایسے علماء کرام تو شامل نہیں ہیں کہ جو سیدھے سادہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اور مساجد میں امامت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، بلکہ میری مراد ان لوگوں سے ہے کہ جو مذہب کی آڑ میں سیاست کرنے کے لیے غنڈہ گردی کرتے ہیں۔ ابھی آپ کو جو گزشتہ ویڈیو میں ہم نے جو کچھ بتایا تھا، اس کا منطقی انجام کی طرف جاتا ہوا جو قانونی نقطہ ہے، اس کے بارے میں کچھ بتاتے چلیں کہ صابر شاہ نے جو رپورٹ پولیس میں درج کروائی تھی مفتی عزیز کے بارے میں، مفتی عزیز اس صورت میں پھر گرفتار ہوا اور اس کے بعد اس نے جا کر پولیس کی تفتیش میں اقرار جرم بھی کر لیا، اور وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا پولیس کو کہ جو جرم میرے اوپر تعزیرات لگائی گئی ہیں، میں نے ان کا ارتکاب کیا ہے۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ اس کو بچانے کے لیے وہی جو مافیا ہے، وہ جو اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، ان سب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مساجد میں، درسگاہوں میں اور یہ جو مدارس کے ہاسٹل ہیں ان میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے جنسی زیادتی بچوں کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اپنے تمام یہ ایک مافیا، اسی لیے میں نے اس کو قرار دیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کا گناہ چھپانے کے لیے اس کی دفاع میں سامنے آ جاتے ہیں۔ ابھی مفتی عزیز نے اقرار جرم کر لیا اور اس کے بعد پولیس پر دباؤ بڑھایا گیا، اور یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا JUIF ہے، جمعیت العلماء اسلام، اس کو تو علماء کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اس کے ونگ سے تعلق رکھنے والا یہ مفتی عزیز ہے۔ اس سے پہلے قاری شمس کا واقعہ سامنے آ چکا، جس میں اس نے ایک بچے کو 100 بار اس طرح سے ریپ کیا کہ بچے کی آنکھوں سے خون جاری ہو گیا تھا۔ اس کا کیس بھی دبا دیا گیا۔ اس کی حمایت میں مفتی کفایت اللہ صاحب، جو بڑے اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں لیکن چرب زبانی اور بد زبانی میں وہ مشہور ہیں، وہ بھی سامنے آئے، اور اس کے علاوہ جو ان کے دوسرے زعماء ہیں اسی جماعت کے، وہ اس کو بچانے کے لیے میدان میں کود پڑے، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ اس وقت تک اس کو کوئی سزا نہیں مل سکی۔ اب یہ مفتی عزیز کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں اس کا اپڈیٹ دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے جو دوسرے جو بدماشی کرنے والے لوگ ہیں اس کے بارے میں آج اپڈیٹ دوں گا آپ کو۔ سب سے پہلے تو آئیے مفتی عزیز کی جانب، جسے مفتی کہنا ہی نہیں چاہیے، یہ ایسے مفتور ہیں کہ جن کو جنسی بھوک مٹانے کے لیے مفت میں بچے دستیاب ہو جاتے ہیں۔ ایک نوجوان صابر شاہ نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی تھی کہ اس کے ساتھ مسلسل 2-4 سال سے جنسی زیادتی کا ارتکاب مفتی عزیز کی جانب سے کیا جا رہا ہے، لیکن جب وہ اس کی شکایت کرنا چاہتا تھا تو اس کو دھمکیاں دی جاتی تھی، اور حتیٰ کہ اسے قتل کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ اور اس کے بعد مفتی صاحب نے قرآن و حدیث کی کتابوں پر ہاتھ رکھ کر قسم بھی کھائی، جو کہ ویسے بھی توہین مذہب کے زمرے میں بھی آتا ہے، لیکن اس بارے میں ان کے اوپر کوئی توہین مذہب کا کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا، جو کہ ویسے بھی ایک زیادتی ہے۔ تو اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ پولیس نے جب تفتیش کرنی شروع کی تو اسی جو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے چیلے چانٹے ہیں، انہوں نے پولیس پر دباؤ ڈالا، اور پولیس نے جس وقت اس کا بیان عدالت میں ریکارڈ کروا لیا، اور اس کے بعد اس کو تفتیش کے نام پر اس کا DNA ٹیسٹ کروایا گیا۔ DNA ٹیسٹ وہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی جنسی زیادتی کے 72 گھنٹوں کے اندر اندر اس کا ٹیسٹ کروایا جائے تو وہ اس کا رزلٹ پازیٹیو آتا ہے، جبکہ ویڈیو تو بہت کئی دن پرانی ہو چکی تھی، اور جو اس نے زبردستی جو ارتکاب کیا تھا وہ 2 سال پہلے کیا تھا، اور اس کے بعد اس نے باقاعدہ اس کو اپنا شکار بنا لیا، اور جب چاہتا وہ اس کو بلوا کر اس کے ساتھ جو ہے وہ لواطت سے لطف اندوز ہوا کرتا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پولیس کس کے دباؤ میں آ کر اس کو چھوڑنے کی تیاری کر رہی ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ اگر اس طرح کے جرائم کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے آپ کو علماء دین کہلانے والے لوگ میدان میں کود پڑے، تو پھر جو ان کو جو ائمہ کرام ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں،
اور مساجد کو کعبہ کی بیٹیاں کہا جاتا ہے، تو پھر یہ کعبہ کی بیٹیاں کی حرمت کہاں گئی؟ اور وہ انبیاء کے وارث کہلانے والے کس منہ سے اپنے آپ کو انبیاء کے وارث کہیں گے؟ یہ تو مسلمان بھی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ آئیے دوسری طرف، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو بچانے کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ اور اس کے بعد یہ دوسرے طریقہ کار استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ کسی طرح سے اس مردود کو بچا لیا جائے۔ اب آئیے دوسرے ایک اور واقعہ کی جانب کہ یہ خالد سومرو کا بیٹا راشد سومرو جو جمعیت العلماء اسلام کا ایک رکن ہے اور بنیادی طور پر یہ سندھ دیش کا حامی، وہاں سے اس کا تعلق ہے، سندھ سے تعلق ہے، اور یہ اپنی گاڑی میں سفر کر رہا تھا اپنے گارڈز کے ساتھ، اور جب راستے میں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سندھ اور بلوچستان میں دہشت گردی اس طرح سے عروج پر پہنچ چکی ہے کہ وہ رینجرز کے اہلکاروں کو اور وہاں پر گشت کرنے والے ہمارے آرمی کے جوانوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ جب ان کی گاڑی کو روکا گیا تو رینجر اہلکاروں نے ان کے ساتھ بھاری اسلحہ دیکھ کر ان سے پوچھا کہ آپ حضرت، آپ کے پاس اس اسلحے کا لائسنس کہاں ہے؟ اس بات پر تو میمہ کرنی شروع کر دی، انہوں نے بدمعاشی کا مظاہرہ کیا، اور وہاں سے اتر کر انہوں نے رینجرز کو یہ دھمکی دی کہ میں کراچی سے گھوٹکی اور سکھر تک کی ٹریفک جام کر دوں گا، اور ہمارے یہاں تمام مدارس جو ہائی ویز کے ساتھ ساتھ ہے وہاں سے طلباء کو نکال کر لے آؤں گا، اور انہوں نے وہاں پر دھرنا دے دیا۔ دھرنے کے بعد کی صورتحال یہ ہوئی کہ رینجرز نے صورتحال کو نازک دیکھتے ہوئے یہ سوچ کر کہ یہاں اب تماشا لگانے کے لیے یہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہاں پر ہائی ویز کو بلاک کر دینا ہے، انہوں نے معاملہ رفع دفع کروا دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رینجرز ہماری حفاظت کے لیے ہیں، عوام کی حفاظت کے لیے ہیں، اگر ان کے ساتھ یہ لوگ بدمعاشی کریں تو ان کے خلاف مقدمات قائم کیوں نہیں ہوتے؟ وہاں پر یہ صلح صفائی کا معاملہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر ایک عام شہری اس طرح سے کرے تو ظاہر ہے کہ اس عام شہری کے خلاف دہشت گردی کی دفعات بھی لگیں گی اور اس کے خلاف مقدمات بھی قائم ہوں گے۔ لیکن جہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو دہشت گردی بھی کرتے ہیں، دہشت گردی کو پروان بھی چڑھاتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے مدارس سے پھٹنے والے بچے جو ہے وہ دوسرے افغانستان میں بھی بھیجے جاتے تھے، وہ پاکستان میں بھی اسی طرح سے خودکش حملے کروائے جاتے رہے، وہ معصوم بچے جنہیں جنت کا لالچ دے کر یہ خودکش بمبار بنایا جاتا تھا، اور غریب ماں باپ کے بچے، اور ان کو مروا دیا جاتا تھا، اور یہ ڈالر یہ سمیٹتے تھے دوسری ایجنسیوں سے، یہ ان کے بھاری بینک اکاؤنٹ ہیں، اگر ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ میں جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ یہ پاکستانی قوانین کو جوتے کی نوک پر رکھنے والے علماء دین نہیں ہیں، علماء کا عمامہ پہن کر یہ ہمارے جو میڈیا اور ہمارے عام سادہ لوگ عوام ہیں ان کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کا محاسبہ ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راشد سومرو کے خلاف تو مقدمہ قائم نہیں ہوا، بلکہ الٹا رینجرز نے معاملہ رفع دفع کروا دیا، اور راشد سومرو کا یہ کہنا ہے کہ وہ رینجرز اہلکاروں نے اس سے معافی مانگ لی، اور انہوں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی تھی، جبکہ دوسری جانب سے رینجرز اہلکاروں نے بھی ان کی بدمعاشی کے بارے میں جو ویڈیو وہ بھی بنا رکھی تھی۔ لیکن جو راشد سومرو کے جو ساتھی تھے انہوں نے ویڈیو اس طرح سے انداز میں اس طرح سے پوسٹ کی کہ جیسے گویا وہ بڑے معصوم بکری کے بچے لے لے ہیں اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور رینجرز نے ان کو روک کر ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ یہ زیادتی اس ضمن میں لفظ استعمال نہیں کر رہا جو یہ مساجد میں بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، بلکہ زیادتی سے میرا مراد یہ ہے کہ یہ ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے حقوق سلب ہو گئے، اور ان کو روکنا ہی جو ہے وہ قانون کے محافظ جو ہیں ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ ان کو روکیں، کیونکہ یہ تو بہت بڑے بدماش مذہبی مافیا سے ان کا تعلق ہے، ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا گویا قانون کو چیلنج کرنا ہے۔ تو یہ اب تک کی صورتحال تھی۔ ابھی اگر ہم گزارش کریں گے رینجرز حکام سے کہ وہ جو ان کے ویڈیو بنی ہوئی ہے جس میں یہ بدمعاشی کرتے اور دھمکیاں دیکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس ویڈیو کو وہ بھی سوشل میڈیا پر پوسٹ کریں تاکہ عام عوام کو یہ جان کر اصل فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے والے کہ ہم سے یہ کیوں پوچھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان میں ہی ایک جو نشے میں بدمست وہاں کے ایک مقامی جو وہاں کا سردار تھا، اور اس کے بیٹے نے وہ نشے میں دودھ گاڑی ایک پولیس آفیسر پر چڑھا دی تھی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جو پولیس اہلکار تھا وہ تو بیچارہ شہید ہو گیا، لیکن نشے میں بدمست جس نے وہ قتل کیا تھا اس کو عدالت نے یہ کہہ کر بری کر دیا کہ یہ جو ویڈیو سی سی ٹی وی کیمرے سے بنائی گئی ہے یہ قابل قبول شہادت نہیں ہے۔
یہ جہاں ان کو قابل قبول شہادت نظر آتی ہے، جس کو بچانا ہوتا ہے اس کو، تو جس کو پھانسی لگانا ہے وہ لگ جائے گا، اور جس کو بچانا ہے وہاں ان کے لیے یہ شہادت ناکافی ہوگی۔ یہی حال جو ہے وہ مساجد میں زیادتی کے ساتھ ہو رہا ہے، کہ جو مفتی عزیز کو بچانے کے لیے کہیں تو یہ کہتے تھے کہ جی جو ہماری ڈی این اے کی شہادت ہے، اسلامی نظریاتی کونسل یہ کہتی ہے کہ اس کی شہادت قابل قبول نہیں، کیونکہ اسلام میں ڈی این اے ٹیسٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف اپنے ہی یہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہی ڈی این اے سے تو وہ زیادتی ثابت ہی نہیں ہوئی، یہ اس کو مفتی عزیز کو بری کر دیا جائے۔ یہ ان کی دوغلی زبان، دوغلے پالیسی، ان کی دوہری شخصیات ہمارے جو پاکستان میں میڈیا ہے اور ہمارے جو جید علماء کرام ہیں، علماء سو سے بچانے کے لیے عوام کو، جو علماء حق ہیں ان کو آگے آنا چاہیے کہ وہ ان کی اصلیت بتائیں اور جو عوام کا استحقاق ہے اس کا دفاع کریں۔ ہماری آج کی بات چیت یہیں پر ختم ہوتی ہے، اور دوسرے کسی موضوع پر بات چیت کے لیے حاضر ہوں گے۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کے بارے میں آپ کے جو بھی کمنٹس ہوں وہ نیچے کمنٹ سیکشن ہے، آپ اس میں درج کیا کریں۔ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالوں کا تسلی بخش جواب بھی دیں گے، اور آپ کے ساتھ انٹریکشن بھی ہمارا ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ہمارا آپ کا اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔